تو آج ہم جانیں گے کہ اس لفظ کا تلفظ کیا ہے اور اس کو لکھنا کیسے ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں منہا نام کے تعلق سے۔ سب سے پہلی بات ہم لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انٹرنیٹ پر بہت سارے ایسے نام ہیں، در حقیقت اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ پر اس کا معنی کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کیونکہ لوگ انٹرنیٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو نیٹ کے اندر نام بھی تلاش کیے جاتے ہیں۔ آپ جب انٹرنیٹ پر نام تلاش کرتے ہیں اور آپ کو اچھا سا معنی بھی مل جاتا ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، جس نام کو آپ نے پسند کیا ہے اور اس کا مطلب جو آپ بتا رہے ہیں یہ اسی نام کا مطلب بنتا ہے، یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلی؟ آپ نے صرف نیٹ پر تلاش کیا ہے، ایک نام کے سامنے اس کا مطلب لکھا گیا ہے، بس آپ نے اس کو پڑھ لیا اور سمجھ لیا کہ یہ اسی نام کا مطلب ہے۔ در حقیقت ایسے کئی نام بلکہ سینکڑوں نام نیٹ پر موجود ہیں جن کا معنی وہ نہیں بنتا جو حقیقت میں ہونا چاہیے۔ چلیے آج ایک نام کے تعلق سے بات کرتے ہیں، وہ نام ہے منہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم عام طور پر ہر ویڈیو کے اندر الفاظ کی گہرائی تک جاتے ہیں، تو آج اس لفظ کی گہرائی تک ہم جائیں گے اور جانیں گے کہ اس کے اصل معنی کیا ہیں اور لوگوں کے درمیان کس معنی کے اعتبار سے یہ نام مشہور ہوا ہے۔ انٹرنیٹ پر اگر آپ منہا نام تلاش کریں گے تو آپ کو اس کا مطلب ملے گا اللہ کا تحفہ۔ آپ نے سنا ہوگا عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ، حبیب اللہ کے معنی اللہ کا محبوب، عطا اللہ اللہ کی عطا، اس طرح کے نام آپ نے سنے ہوں گے۔ نام کے اندر لفظ اللہ آ رہا ہے، یہاں اللہ کا، اللہ کی عطا، اللہ کا بندہ، اللہ کا محبوب، صراحت کے ساتھ لفظ اللہ معنی کے اندر بھی آ رہا ہے اور اصل جو نام ہے اس کے اندر بھی آ رہا ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے کہ منہا کے اندر صرف منہا ہے، اللہ لفظ نہیں ہے، ہم اس کے معنی اللہ کا تحفہ ہے کیسے متعین کر سکتے ہیں جبکہ لفظ اللہ صرف معنی کے اندر ہے، اصل نام کے اندر لفظ اللہ نہیں ہے، جس طرح سے عبداللہ ہوتا ہے۔ یہاں منہا صرف منہا لفظ ہے تو اس کے معنی اللہ کا تحفہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ منہا کے معنی اللہ کا تحفہ نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تلفظ کی غلطی کی وجہ سے یا لکھنے کی یعنی کتابت کی غلطی کی وجہ سے، مثال کے طور پر بڑی ہے لکھنی ہوتی ہے تو چھوٹی ہے لکھ دیتے ہیں، بڑی قاف لکھنا ہوتا ہے چھوٹی قاف لکھ دیتے ہیں، تو حروف کی تبدیلی کی وجہ سے بھی اور تلفظ کی تبدیلی کی وجہ سے بھی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس نام کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا ہے۔ اصل میں اس نام کا تلفظ منہا نہیں ہے، اس کا تلفظ کچھ اور ہے اور حروف بھی وہ نہیں ہیں جو عام طور پر لکھے جاتے ہیں۔ دیکھیے عربی کے اندر ایک لفظ آتا ہے منحتن، اصل میں لفظ منحتن ہے اور اس کے معنی آتے ہیں تحفہ اور انعام۔ اگر ہم صرف منحتن کو اللہ کا انعام کہیں گے تو یہ معنی کے اندر غلطی ہو جائے گی۔ اب جب پتہ چل گیا کہ لفظ عربی کا ہے تو اس عربی کے لفظ کو ہم اردو کے اندر کیسے پڑھیں گے؟ تو ہم اس کو اردو میں پڑھیں گے منہا، میم نون بڑی ہے اور چھوٹی ہے، چونکہ عربی میں منحتن ہے تو ہم اردو میں اس کو منہا پڑھیں گے۔ بات واضح ہو گئی ہے کہ منہا کے معنی انعام اور تحفہ۔ اگر ہم اللہ کا انعام، اللہ کا تحفہ ہی کہنے پر مصر ہیں تو اس کو ہم منحت اللہ پڑھیں گے، اللہ کا انعام اور اللہ کا تحفہ۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چلیے کسی اور موضوع کے ساتھ کسی دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔